السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کے اپنے چینل حفاظ بایوگرافیز میں آپ ہی کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک الشیخ یاسر الدوسری کے اوپر ہے۔ ہم ان کی مکمل بایوگرافی کو انشاءاللہ اسی ایک ویڈیو میں ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ تو شیخ یاسر الدوسری کے اوپر بات کرنا میرا فیوریٹ ٹاپک رہا ہے۔ آپ کا پورا نام ہے شیخ یاسر ابن راشد ابن حسین الودعانی الدوسری۔ آپ کی پیدائش 6 اگست 1980 کو ہوئی ہے۔ اگر ہجرین بات کی جائے تو آپ کی پیدائش 24 رمضان المبارک سن 1400 ہجری ہے۔ سعودی عرب کا جو دارالحکومت ہے ریاض، اس کی جنوبی سائڈ پہ 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک شہر ہے الخرج۔ شیخ یاسر کی پیدائش وہیں کی ہے۔ 1980 کو آپ کی پیدائش ہے اور 1986 کو آپ نے قرآن پاک کا حفظ شروع کر دیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ شیخ یاسر نے اپنے والد صاحب سے کہا تھا کہ ابو آپ نا مجھے کمپیوٹر لے کے دیں، لیکن ابو نے جواباً کہا تھا کہ آپ سب سے پہلے اما پارا پورا یاد کرو، عما یتساءلون پارا، آپ اسے پورا یاد کرو زبانی، پھر مجھے سناؤ، پھر میں آپ کو کمپیوٹر لے کے دوں گا۔ تو شیخ یاسر خود کہتے ہیں کہ میں نے کمپیوٹر لینے کے لیے اما پارا پورا یاد کیا ہے، اور اس یاد دہانی میں اس کو یاد کرتے ٹائم جو ہے نا ان کی والدہ نے بڑی مدد کی ہے ان کی۔ پھر آپ نے باضابطہ طور پر 1991 میں جامع الامیر بندر میں داخلہ لیا، 1991 میں، اور وہاں آپ کے ٹیچر کا نام تھا شیخ عبد الرحمن الدوسری۔ اس کے بعد شیخ یاسر الدوسری نے سرکاری مدرسہ میں داخلہ لیا جس کا نام تھا جامع زید بن ثابت لتحفیظ القرآن۔ اس کے بعد آپ اپنے خاندان کے ساتھ مکمل طور پر ریاض میں شفٹ ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے ریاض میں اپنی پڑھائی مکمل کی۔ 15 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا، یعنی کہ 1995 میں، اور آپ کے پہلے استاد کا نام تھا الشیخ فہد الطویل۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت اساتذہ تھے جن میں الشیخ بکری الطرابیشی، الشیخ سعد سنبل وغیرہ اور بھی بہت ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 1999 میں کنگ عبدالعزیز ملٹری کالج میں داخلہ لیا تھا، لیکن اسے بھی چھوڑ دیا۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ جو ملٹری کالج کی پڑھائی ہے، جو اسٹڈی ہے، اٹ ٹیکس ٹو مچ ٹائم، یہ جو ہے نا بہت زیادہ وقت لیتی ہے، جس کی وجہ سے آپ قرآن پاک کو توجہ نہیں دے پا رہے تھے، تو آپ نے اس چیز کو ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد سن 2002 میں آپ نے بیچلرز کی ڈگری مکمل کی ریاض میں جو کنگ سعود اسلامک یونیورسٹی ہے۔ آپ نے فقہ میں بی ایس کا پروگرام کیا، اور آپ کا جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ تھا کلیت الشریعہ، یعنی کہ شریعہ ڈپارٹمنٹ میں بی ایس کی ڈگری آپ نے کی، بیچلرز کی۔ اس کے بعد آپ نے ایک بڑا گیپ لیا 7 سال کا۔ سن 2008 میں آپ نے آ کے ماسٹرز کیا اپنا، اور ماسٹرز بھی اسی یونیورسٹی سے ہی کیا، کنگ سعود اسلامک یونیورسٹی سے، اور آپ کا جو پروگرام تھا وہ تھا الفقہ المقارن، یعنی کہ یہ کمپیریٹیو انالیسز ہوتی ہے تقابلی فقہ میں۔ تقابلی فقہ کا یہ مطلب ہے کہ مختلف جو فقہی مسائل ہیں، مختلف مسالک میں ان کے اوپر کیا بحث کی گئی ہے، ان سب کو اکٹھا کر کے ان کا تقابلی جو ہے نا تناظرہ کرنا ہوتا ہے۔ دس از کالڈ الفقہ المقارن، اور آپ نے اسی میں جو ہے نا ماسٹرز کیا۔ ماسٹرز میں جو آپ کا مقالہ تھا اس کا نام تھا الضوابط الفقہیہ فی السبق والجعالہ۔ آپ کو یہ جو ہے نا گوگل میں بھی ایزیلی مل جائے گا۔ اس کے بعد سن 2013 میں آ کے آپ نے جو ہے نا پی ایچ ڈی کی، اپنی ڈاکٹریٹ کی، وہ بھی اسی یونیورسٹی سے ہی کی، اور پی ایچ ڈی میں آپ کا جو مقالہ تھا وہ تھا الفروق الفقہیہ عند الحنفیہ فی البیوع۔ اس کے بعد 6 جون 2022، یعنی کہ 3 سال پہلے جو ہے، جو مکہ کی ام القریٰ یونیورسٹی ہے، اس میں جو ہے نا آپ کو پروفیسرشپ کا عہدہ ملا، یعنی کہ آپ پروفیسر بھی ہیں، آپ قاری بھی ہیں، حرم شریف کے امام بھی ہیں، مدرس بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جامعہ ام القریٰ جو مکہ کی یونیورسٹی ہے ام القریٰ، اس میں پروفیسر بھی ہیں آپ۔ اگر آپ کے اساتذہ کی بات کی جائے تو آپ کے اساتذہ کی فہرست میں الشیخ صالح الفوزان، الشیخ ابراہیم الاخضر وغیرہ جیسے عظیم قراء شامل ہیں۔ اور اگر شیخ یاسر کی امامت کی بات کی جائے تو آپ نے صرف اور صرف 16 سال کی عمر میں امامت کا آغاز کیا تھا۔ 15 سال کی عمر میں تو آپ حافظ بنے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جہاں پہ آپ کا گھر تھا وہاں پہ ایک نئی مسجد بنی تھی، محلہ الفاروقیہ اس کا نام تھا۔ یہ نیو مسجد بنی تھی، اور لوگوں نے اصرار کیا کہ یہاں پہ جو امام ہے وہ شیخ یاسر ہی بنے۔ ابھی 16 سال کی عمر کے تھے، لیکن آپ نے خود منع کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ ابھی آپ جو ہے نا چھوٹے ہیں، اور جو امامت کا منصب ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑا عالی ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور تھے شیخ فہد النغمیش، انہوں نے اصرار کیا اور آپ کے والد کو بھی قائل کیا، تبھی جا کے آپ نے اس مسجد میں امامت شروع کی۔ اچھا، شیخ یاسر کی جو تلاوت کا انداز ہے وہ بالکل ہی انوکھا ہے، باقی جتنے بھی قراء ہیں ان سب سے مختلف ہے، آپ سب نے نوٹ کیا ہی ہوگا اس بات کو۔ شیخ یاسر کے جو فیوریٹ قاری ہوتے تھے
وہ تھے مسجد نبوی کے سابق امام شیخ محمد ایوب، اللہ پاک انہیں جنت نصیب کرے۔ شیخ یاسر ان کو بہت پسند کرتے تھے، تو شیخ یاسر بالکل آغاز میں کرتے یہ تھے کہ سورہ الفاتحہ شیخ محمد ایوب کے انداز میں پڑھ لیتے، اور پھر جب تلاوت میں یعنی کہ مگن ہو جاتے الفاتحہ کے بعد کسی صورت میں، تو پھر جو ہے نا جو ان کا اپنا انداز تھا اسے آپ جو ہے نا شروع کر دیتے۔ تو اسی طرح دونوں کو مرج کر کے آپ کا جو ایک انداز بنا شیخ یاسر کا، وہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ شیخ یاسر کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ نے امامت 1995 میں شروع کی اور آج 2025 ہے، یعنی کہ آپ کو امامت کراتے ہوئے 30 سال ہو چکے ہیں شیخ یاسر کو امام ہوئے۔ لیکن یہ جو 30 سال ہے نا آپ نے مختلف جگہوں پہ لگائے ہیں، مسجد الخلیفی میں لگایا ہے آپ نے، اور آپ کی جو مشہور زمانہ مسجد ہے جامع مسجد الدخیل ریاض میں، وہاں تو آپ آخر تک رہے ہیں جب تک کہ حرم شریف نہیں آئے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 15 جون 2015 یعنی کہ 28 شعبان 1436 ہجری آپ کو جو ہے حرم شریف میں صرف اور صرف تراویح کے لیے امام بلایا گیا تھا 2015 میں۔ اس کے بعد آپ نے مسلسل 5 سال جو ہے تراویح کی ہی امامت کی ہے، 15 16 17 18 19 2019 تک جو ہے آپ صرف اور صرف تراویح پڑھاتے رہے ہیں حرم شریف میں۔ اس کے بعد سن 2019 میں 12 اکتوبر 2019 میں آپ کو مکمل طور پر حرم شریف کا امام بنایا گیا تھا۔ تو بھائیو، ہم نے یہ کہا کہ شیخ یاسر آئے تھے 2019 میں امامت کرانے حرم شریف میں، لیکن سن 2023 میں کہانی نے ایک اور ہی موڑ لیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ سن 2023 میں شیخ یاسر نے امامت نہیں کروائی تھی 5 سے 5.5 مہینے، تو لوگوں میں جو ہے غلط افواہیں پھیلنا شروع ہو گئیں کہ شیخ یاسر پتہ نہیں کہاں ہے۔ شیخ یاسر کو کسی نے کہا کہ حرم شریف سے نکال دیا ہے، اور کسی نے کہا کہ شیخ یاسر خود چھوڑ چکے ہیں، حالانکہ آفیشلی طور پر کوئی بھی جو ہے خبر سامنے نہیں آئی تھی۔ لیکن پھر جب رمضان 2024 آیا، 2024 کا جب رمضان آیا تو شیخ السدیس نے اعلان کیا کہ شیخ یاسر از بیک، تو شیخ یاسر واپس آ گئے تھے، اور اکیلے واپس نہیں آئے تھے، ان کے ساتھ 2 امام اور بھی آئے تھے حرم شریف میں تراویح پڑھانے کے لیے، جن کا نام شیخ ولید الشمسان اور ایک کا نام شیخ بدر الترکی تھا، اور اب یہ دونوں بھی جو ہیں حرم شریف کے پرماننٹ امام بن چکے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی بھی ویڈیو بنائیں گے ہم۔ ایک اور ٹی وی پروگرام میں شیخ یاسر الدوسری نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْكِتَابُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ حَيْثُ نَزَلَ بِهِ أَمِينُ السَّمَاءِ عَلَى أَمِينِ الْأَرْضِ عَزَمْتُ أَنْ أُفْنِيَ فِيهِ عُمْرِي وَأَنْ أَسْتَفْرِغَ فِيهِ طَاقَتِي۔ اور جب اس کتاب کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اسے لانے والا فرشتوں کا سردار اور جس پر لایا جا رہا ہے وہ انبیاء کا سردار، اسی دن میں نے یہ عزم کر لیا تھا کہ میں اپنی تمام تر طاقتیں اس کتاب کی خدمت میں فارغ کر دوں گا اور اپنی پوری زندگی اس میں فنا کر دوں گا۔ اور ہم نے دیکھ بھی لیا، شیخ یاسر الدوسری نے اللہ کی کتاب کو، قرآن پاک کو اس قدر مضبوطی سے تھاما کہ آج جو ہے ہر موبائل ایپ میں، ہر سافٹ ویئر میں شیخ یاسر الدوسری کا نام دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ چند باتیں شیخ یاسر الدوسری کے حوالے سے تھی، امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔